بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرنیل صحابہ کرام میں ایک مشہور و معروف نام حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ ایران کا صوبہ اہواز ایک دشوار گزار پہاڑی علاقہ ہے۔ یہ بصرہ اور ایران کی درمیانی سرحد پر واقع ہے۔ عہد خلافت راشدہ میں یہاں ایک جنگجو اور بہادر قوم کرد آباد تھے۔ بصرہ ایک نیا شہر آباد ہوا تھا جسے اسلامی لشکر کے لیے چھاؤنی کی حیثیت حاصل ہوئی۔ دفاعی اعتبار سے یہ انتہائی حساس اور اہم ترین علاقہ ہے۔ ایرانی فوج کے تابڑ توڑ حملوں سے بچنے کی ایک یہی صورت تھی کہ ایران کے مغربی صوبے اہواز پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو جائے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات مدینہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے اور ساتھ ہی اسی مسئلے پر غور و فکر بھی کہ اس اہم ترین محاذ پر جانے والے لشکر کا سالار اعلیٰ کس کو مقرر کیا جائے۔ تجربہ کار، دلاور اور بہادر مجاہدین کے نام یکے بعد دیگرے زبان پر آتے رہے۔ جب سلمہ بن قیس اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا تو رک گئے اور فرمانے لگے، واہ واہ، یہی تو میرا مطلوب ہے، یہی وہ جرنیل ہے کہ جس کی مجھے تلاش تھی۔ اہواز پر حملہ آور ہونے والے لشکر کا قائد یہی مناسب رہے گا۔ اس میں قائدانہ صلاحیتیں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ صبح ہوئی تو انہیں اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ سلمہ، میں نے تمہیں ایران کے مغربی صوبے اہواز پر حملہ آور ہونے والے لشکر کا کمانڈر مقرر کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم اس منصب کا بہترین حق ادا کرو گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ اہواز میں سالار اعلیٰ کے منصب پر فائز ہو کر بہترین کارہایہ نمائی سر انجام دیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بے پناہ عظمت و رفعت اور اونچی شان کے حامل ہیں۔ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان ہدایت اور روشنی کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ انہی نجوم ہدایت میں سے ایک عظیم الشان ہستی سیدنا عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضل و منقبت کے لحاظ سے ان اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے السابقون الاولون فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب یوں ہے: عکاشہ بن محسن بن حرثان بن قیس بن مرہ بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ الاسدی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں ہجرت مدینہ منورہ سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت و بہادری کے خوب جوہر دکھائے، حتیٰ کہ ان کی تلوار ان کے ہاتھ میں ٹوٹ گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لکڑی کی ایک ٹہنی یا کھجور کی ایک شاخ انہیں پکڑا دی اور فرمایا کہ عکاشہ، اس سے لڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ٹہنی لے کر انہوں نے خوب گھمائی تو وہ سفید لوہے کی مضبوط پھل والی لمبی تلوار میں بدل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تلوار سے لڑتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تلوار کو عون کے نام سے پکارا جانے لگا۔ باقی تمام غزوات میں بھی یہی تلوار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد، غزوہ خندق اور دیگر تمام غزوات میں بھی شریک رہے۔ سن 6 ہجری میں 40 صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو اسد کی سرکوبی پر مامور ہوئے، جو مدینہ منورہ کی راہ میں ششمہ غمر پر خیمہ لگائے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت تیزی کے ساتھ یلغار کرتے ہوئے موقع پر جا پہنچے، لیکن وہ خائف ہو کر پہلے ہی سے بھاگ چکے تھے، اس لیے کوئی جنگ نہ پیش آئی۔ وہ اپنے ساز و سامان میں صرف 200 اونٹ بھیڑ بکریاں چھوڑ گئے، جنہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانک کر مدینہ طیبہ لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم بھی انہی میں شامل ہو۔ یہ سن کر ایک دوسرے شخص نے اپنے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبقک بہا عکاشہ، کہ عکاشہ تجھ پر سبقت لے گیا۔ اس واقعے کے بعد یہ جملہ ایک ضرب المثل کی صورت اختیار کر گیا کہ جب بھی کوئی کسی پر سبقت لے جاتا تو کہا جاتا کہ فلاں تو عکاشہ کی طرح سبقت لے گیا۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے جھوٹے دعوے دار طلحہ کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور اسلامی فوج کے آگے طلحہ کی خدمت
راستے میں طلحہ اور اس کے بھائی سلمہ بن خویلد سے سامنا ہو گیا۔ طلحہ نے حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا اور سلمہ بن خویلد حضرت ثابت بن ارقم پر ٹوٹ پڑا اور ان کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد وہ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوا جو پہلے ہی طلحہ سے لڑائی میں مصروف تھے۔ ان دونوں نے اسلام کے اس بہادر مجاہد پر پے در پہ بھرپور وار کیے اور بالآخر انہیں شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت 32 عیسوی میں ہوئی۔ اسلامی فوج جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں آگے بڑھ رہی تھی، جب ان دونوں شہداء کے قریب پہنچی تو انہیں اس حال میں دیکھ کر ان کے غم کی انتہا نہ رہی۔ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر نہایت گہرے زخم تھے، تمام بدن چھلنی ہو گیا تھا۔ امیر لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور تمام فوج کو روک دیا۔ اس کے بعد اسی خون آلودہ پیراہن کے ساتھ دونوں شہداء اسلام کو سپرد خاک کر دیا گیا رضی اللہ تعالی عنہم۔